تین چیزیں ہوگی. اللہ تعالی خالق ہے ہر چیز کا اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. اللہ تعالی مالک ہے ہر چیز کا اور اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. اللہ تعالی مدبر ہے اس پوری کائنات کا اور اس کے سوا کوئی مدبر نہیں ہے. اور یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. وہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی خالق ہے، مالک ہے اور مدبر. اور یہ صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں. جب کوئی مخلوق نہیں تھی اس وقت بھی وہ خالق تھا، اور جب کوئی مملوک نہیں تھا اس وقت بھی وہ مالک تھا، اور جب کوئی ملک نہیں تھا اس وقت بھی وہ مدبر تھا. یہ تینوں چیزیں جمع ہو کر توحید ربوبیت بن جاتی. اور توحید ربوبیت یہ دلیل ہے توحید الوہیت کی. یعنی اللہ تعالیٰ الہ ہے اور وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے. کیوں؟ ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ وہ اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا مدبر ہے. اور جس ذات کی یہ خصوصیات ہوگی وہی ذات عبادت کے لائق ہوگی، عبادت کی مستحق ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ بتاؤ اس کائنات میں کوئی خالق ایک ذرے ہی کا خالق ہے. لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له. جن جن کو پوجا گیا یا پوجا جا رہا ہے ان سب کو جمع کر لو، یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وہ اکیلا خالق ہے. ما یملکون من قطمیر، مالک بھی نہیں. کھجور نہیں، گٹھلی کی بھی نہیں. گٹھلی کو توڑو اندر ایک باریک دھاگا ہے، اس دھاگے کے بھی مالک نہیں. وہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے. لہذا وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. کیوں؟ الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے. وہ عبادت کا مستحق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں. لہذا وہ اکیلا ہی عبادت کے مستحق ہے، معبود حق ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود ہیں مگر سارے باطل، سارے جھوٹے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. جن جن کو پوجا جا رہا ہے، کوئی لاہور کی سرکار، کوئی اجمیر کی سرکار اور کوئی پاک پتن کی سرکار، یہ سارے نام ہیں جو تم نے خود رکھے. اگر کوئی دستگیر ہے تو یہ نام تم نے رکھا ہے، کوئی داتا ہے تو یہ نام تم نے رکھا ہے، کوئی مشکل کشا ہے تو یہ نام تم نے رکھا ہے، کوئی حاجت روا ہے تو یہ نام تم نے رکھا. ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ تعالیٰ نے ان ناموں میں سے کسی نام کی دلیل نہیں اتاری.